معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے سب ہیڈنگ کپلنگ اور کم کے بارے میں۔ برطانوی دور کی دیرپا میراث میں سے ایک جسے بڑے اشتیاق سے یاد کیا جاتا ہے وہ ریڈیارڈ کپلنگ اور اس کا مشہور کردار کم ہے، جو اس کی کتابوں میں سے ایک کا عنوان بھی ہے۔ لاہور کی مال روڈ پر کم توپ نصب ہے، جسے اس کے عرفی نام بھنگیوں والی توپ سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی بھنگی قبیلے کی توپ۔ ریڈیارڈ کپلنگ، جیسا کہ ہمیں علم ہے، سابقہ لاہور اسکول آف آرٹس اور موجودہ نیشنل کالج آف آرٹس کے پرنسپل لاک ووڈ کپلنگ کا بیٹا تھا۔ درمیانی وقفے میں لارڈ میو کے نام پر میو اسکول آف آرٹس بھی کہلاتا رہا ہے۔ اسی کے نام پر میو ہسپتال لاہور بھی قائم کیا گیا تھا۔ پہلے پہل ریڈیارڈ کپلنگ کو رضاکار دستے میں بھرتی کرایا گیا، جہاں وہ پنجاب اول رضاکاروں کی کمپنی بی میں تھا، لیکن جب نو عمر ریڈیارڈ کپلنگ کبھی پریڈ میں حاضر ہی نہ ہوا تو کمانڈنٹ کرنل گولڈنگ نے مقررہ وظیفے کی رقم، جس کا وہ حقدار نہ تھا، ادا کرتے وقت ایک بے تکلف خط میں فرض ادا نہ کرنے پر برملا افسوس کا اظہار کیا تھا۔ وہ فوجی بننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے دیگر پیشوں کی بھی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ اپنی خراب بینائی کی وجہ سے کسی بھی سرکاری نوکری کے قابل نہ تھا، اس لیے اس کے والد نے سر ڈیوڈ میسن کی سفارش ڈھونڈی، جو اس وقت لاہور کے روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کا مالک تھا، تاکہ وہ لڑکے کو صحافت کے شعبے میں قسمت آزمائی کا موقع دے، کیونکہ وہ عجیب اور طویل کہانیاں لکھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اسے 100 روپے ماہانہ پر ملازم رکھ لیا گیا اور وہ فوراً ایک مختصر افسانہ لکھنے پر لگ گیا۔ کرسمس کا زمانہ تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ روزنامے کے کرسمس نمبر میں کپلنگ خاندان کے 4 افراد، باپ، ماں، بیٹا اور بیٹی کی الگ الگ کلمی معاونت شامل اشاعت تھی۔ ایچ آر گولڈنگ کے مطابق سول اینڈ ملٹری گزٹ کا وہ خاص شمارہ لندن کے 120 نیلام گھر میں ایک گراں رقم میں فروخت ہوا، اگرچہ ریڈیارڈ کپلنگ نے اپنی ملازمت کا ذکر مایوسانہ الفاظ میں کیا تھا۔ اس کی اولین تحریر کو پڑھ کر ایک کہنہ انگریز صحافی نے اسے بتایا کہ صحافت کا آغاز ٹیلی گرام کے تراشے چپکانے اور خبروں کی کاٹ پیٹ سے کیا جاتا ہے۔ لاہور سے منصۂ شہوت پر آنے والے انگریزی ادب کے عظیم مصنف کے لیے یہ کوئی سہل بپتسمہ نہ تھا۔ ریڈیارڈ کپلنگ کی صحافت میں وقفہ اس وقت آیا جب 1885 میں امیر افغانستان ہندوستان کے دورے پر آیا۔ ریڈیارڈ کپلنگ اس کے وفد میں پشاور ہی سے شامل ہو گیا اور راولپنڈی تک ان کے پایۂ رکاب رہا۔ افغان بادشاہ کے بارے میں اپنی شگفتہ اور خیالی رداتوں کی وجہ سے لوگوں کی حتۂ نظر میں آ گیا اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہیں سے اس نے گریٹ گیم کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ افغانستان کے بارے میں برطانوی اور روسی رقابت اور گرم پانیوں تک رسائی کی چٹیک ان کی باہمی رقابت کے بارے میں اس کی ترسیمی لفاظی کی وجہ سے آج تک یہ خطے اہل یورپ کی نظر میں ہیں۔ ناول کم کی بہترین تخلیق تسلیم کی جاتی ہے۔ کم کے کردار نے لوگوں کو ہمیشہ مسحور کیا۔ حقیقت میں یہ کم کون تھا؟ ایک اچھی خاصی تحقیق انگریز لڑکے کم کے کردار کے بارے میں ہو چکی ہے، جو انارکلی میں گھومتا پھرتا تھا اور دیو ہیکل بھنگیوں والی توپ پر، جو عجائب گھر لاہور کے باہر نصب ہے، کھیلا کرتا تھا۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ ایک صاحب ایف بیٹی کے حقیقی کردار پر مبنی ہے، جو بطور پولیس آفیسر 1922 میں کوئٹہ سے ریٹائر ہوا تھا۔ بیٹی صاحب کا والد ان
اولین انگریزوں میں سے تھا جو 1849 میں سکھوں کی شکست کے بعد لاہور آئے تھے۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں کلرک تھا اور ان بارکوں میں مقیم تھا جنہیں بعد ازاں مسمار کر کے وہاں پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کی عمارت تعمیر کی گئی۔ نوعمر بیٹی ہندوستانی لڑکوں کے ساتھ، جنہیں ایک تحریر میں چھوکرے کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے، کھیلتا تھا اور انہی کی طرح اٹھتا بیٹھتا اور گالیاں دیتا تھا۔ اسے اکثر پرانی توپ کے اوپر بیٹھے دیکھا گیا تھا اور چونکہ اس کے عین مقابل کوارٹروں میں ریڈیارڈ کپلنگ خاندان رہتا تھا، اس لیے وہ ضرور اس بیٹی سے واقف رہا ہوگا۔ اگر بالفرض محال وہ اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا تو اس ننھے شیطان کو، جیسا کہ اس کے بارے میں ایک تحریر میں درج ہے، نظر انداز کرنا بہت مشکل تھا۔ جب ایف بیٹی نے پولیس میں ملازمت کر لی تو اس کی تعیناتی بلوچستان میں ہو گئی، تو بلوچوں کو دوست بنانے اور اس وقت کے اجاڑ کوئٹہ میں امن قائم کرنے میں اس کے صریحاً بے خطر انداز کی وجہ سے بڑی مدد ملی۔ اس کے ہندوستانی طریقوں نے یقیناً اس خطے کے لوگوں کو سمجھنے میں اس کی بے حد مدد کی۔ بیٹی کی مہم جوئی کی وارداتیں یقیناً ریڈیارڈ کپلنگ تک پہنچی ہوں گی اور اس کے لیے یہ خاصا مواد تھا وہ ایک قابل بیان کہانی کی تخلیق کر سکے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اخباری تحریر میں بیٹی کو بلوچستان کا حسن کہا گیا ہے۔ ایک اور کردار کا بیان خارج از دلچسپ نہ ہوگا، جس کا نام برائن تھا۔ افواہ تھی کہ برائن انگریز باپ اور لاہوری ماں کی اولاد تھا۔ باپ ایسٹ انڈیا میں کلرک تھا اور اس جگہ کے قریب مقیم تھا جہاں آج کل کپورتھلا ہاؤس ہے۔ اینگلو انڈین بچہ بہت گورے رنگ کا تھا اور اس کے بال بھورے تھے۔ وہ سڑکوں پر ننگے پاؤں پھرتا رہتا تھا اور شستہ انگریزی اور ٹھیٹھ پنجابی بول لیتا تھا۔ دن کے وقت وہ ٹکا گاڑی چلایا کرتا تھا جو اس کی بیوہ ماں کی ملکیت تھی۔ چنانچہ نوعمر یتیم برائن مشہور طور پر بیٹی کی طرح کھیلا کرتا تھا، اس لیے اس بارے میں کہ ان دونوں میں سے کون سا کم اصلی تھا محض قیاس آرائی کی جا سکتی ہے۔ برائن کے ساتھ کیا پیش آیا زیادہ علم نہیں ہو سکا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اسے کوئی سرکاری نوکری مل گئی ہو اور اس کی ہر قسم کی نسلوں اور زبانوں سے وابستگی کی صلاحیت کا بھرپور استعمال کر لیا گیا ہو۔ یہ ضرور علم میں آیا ہے کہ اس کی ایک بہن کی کمپنی کے کلرک سے شادی ہو گئی تھی۔ یہاں یہ یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ انگریز جب تک ایسٹ انڈیا کمپنی اقتدار میں رہی مقامی آبادی سے خوب گھل مل کر رہتے تھے۔ یہ تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب تاج برطانیہ نے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لیے تو مقامی آبادی سے علیحدگی کی سرکاری حکمت عملی اپنائی گئی۔ چنانچہ کم باہمی روابط کے دنوں کی پیداوار تھا، ایک ایسی پیداوار جس نے آنے والے ایام میں انگریزوں کی بہت مدد کی۔ کپلنگ کی کہانیوں اور کم میں اپنا سحر ہے۔ اس سحر کی نوعیت سمجھنے کے لیے لاہور آنا لازمی ہے۔ کم ناول میں مذکورہ تمام مقامات اور اشیاء یہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت خالص میراث ہے، ایسی میراث جسے بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب ہیڈنگ سول اینڈ ملٹری گزٹ نے چرچل کی زندگی کو کیسے سنوارا؟ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ ایسے افراد کی ایک وسیع کتار ہے جو لاہور آئے بعد ازاں اپنی حیات ہی میں تاریخ میں نام پیدا کر کے۔ انگریز راج میں جو افراد زیادہ معروف ہوئے ان میں کپلنگ خاندان کے باپ اور بیٹا سر ونسٹن لیونارڈ سپنسر چرچل ہے، جو جنگ عظیم دوم کے دوران مشہور برطانوی وزیر اعظم اور اپنے دور کے اعلیٰ ترین معیار کے مقرر رہے ہیں۔ لاہور کے بارے میں تحقیق کے دوران جن دلچسپ ترین ذرائع نے مجھے خاصا لبھایا، ایک تو
کپلنگ کی وہ دستاویز جو بنیادی طور پر لاہور پر مرتکز ہیں، اور دوسرے چرچل کے ہندوستان میں قیام کے دوران اس کی مکمل دستاویز، جو میری بیٹی نے کیمبرج میں رہتی ہے مجھے اچھا خاصا مواد بھیجا ہے، جو سر ونسٹن چرچل اور ان کی صحافت اور لاہور کے سرکردہ روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ان کی یورشوں سے متعلق ہے۔ یہ لاہور کی روزمرہ زندگی کا نہایت اہم پہلو ہے، جس کے بارے میں کوئی خاص تحقیق نہیں کی گئی ہے۔ اگر اس پہلو پر بھی دو وجوہات کی بنا پر سرسری جائزہ لیں تو یہ ہمارے قدیم شہر سے انصاف ہوگا۔ اول تو ہمارے شہر کے اس اہم پہلو پر مزید تحقیق پر آمادہ کیا جائے، اور دوم ان ماہرین کے علم میں اضافہ کیا جائے جو اس موضوع پر اخباروں میں تحریر کرتے رہتے ہیں۔ برطانوی ہندوستان میں حاصل کردہ تجربے کی بنا پر ہی اس نے اپنا عالمی نقطہ نظر استوار کیا۔ روس سے متعلق ہر معاملے پر اس کی پیدائشی نفرت کی تصدیق اس کے شمال مغربی سرحد میں تجربات اور روسیوں سے بھرے افغانستان میں ان کی جاسوسی کی مہمات سے ہوتی ہے۔ اس قسم کا مواد جسے کپلنگ نے اپنی تحریروں میں استعمال کیا، چنانچہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کے نامہ نگار کی حیثیت سے انہیں عظیم کھیل کا تجربہ ہوا، یعنی عالمی تسلط اور بحر الہند کے گرم پانیوں تک رسائی کے مقابلے کی دوڑ۔ باقی ماندہ زندگی انہوں نے اس عظیم کھیل کو جیتنے کی کوششوں میں بسر کی، اگرچہ یہ جنگیں اس مقام سے بہت دور دراز کے علاقوں میں لڑی گئیں۔ جنگ واٹرلو نے برطانوی خانہ جنگی کے واقعات کے بعد سے راندہ درگاہ ڈیوک آف میلبرو کے خاندان کو ایک بار پھر امتیازی حیثیت عطا کر دی۔ وہ برطانوی خانہ جنگی میں پارلیمانی پارٹی کے رکن تو نہ تھے، لیکن سرتاپا بادشاہی خاندان کے ایک فرد تھے۔ وہ 1874 میں پیدا ہوئے۔ مشہور فوجی تربیت گاہ سینڈرس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1894 میں گھڑ سوار فوج کے دستے حصار چہارم میں تعینات ہو گئے۔ انہیں جنگ کا اولین مختصر تجربہ ہسپانوی افواج کے ہمراہ لڑتے ہوئے ہوا، جو کیوبا کے گوریلوں کے خلاف جنگ آزما تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے اور پھر انہیں ہندوستان بھیج دیا گیا۔ وہاں جاتے ہی ہندوستانی فوج کے ہمراہ شمال مغربی صوبہ سرحد میں مشہور مالاکنڈ مہم میں بپھرے ہوئے قبائلیوں سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ انہی ایام کا واقعہ ہے کہ نوجوان ونسٹن چرچل لاہور آئے اور ایک روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ کے دفتر گئے، اور انہیں شمال مغربی صوبہ سرحد میں جنگی نامہ نگار کی حیثیت سے کام سونپ دیا گیا، یعنی وہ فوجی اور صحافی کے دوہرے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ یہ بطور صحافی ان کے شاندار پیشے سے وابستگی کا آغاز تھا۔ چنانچہ دیگر اشیاء کے علاوہ انہیں ہندوستان، افغانستان، سوڈان اور آخر میں جنوبی افریقہ کے ممالک سے خبریں ارسال کرتے ہوئے پایا گیا۔ پہلی نمایاں سلسلہ وار خبریں مالاکنڈ کی میدانی فوجوں کے بارے میں تھی۔ اس کے فوراً بعد 13 مہماتی فوج کے قابل ذکر کارناموں کے بارے میں نہایت شاندار سلسلہ وار خبروں کی ترسیل تھی۔ اس کے علاوہ الگ الگ صحافتی فن پاروں پر مبنی سلسلہ وار تحریریں بھی قابل ذکر ہیں، جو افغانستان کے اندر دور دراز علاقوں سے لے کر سمرقند تک ان کی جاسوسی مہمات کے بارے میں تھیں۔ یہ صحافتی فن پارے 21 فوجی مراسلات پر مشتمل تھے، جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ ان فوجی مراسلات کے معیار کا ذکر کپلنگ کی دستاویزات میں ملتا ہے، جو برطانوی عجائب گھر میں موجود ہیں۔ یہ ان دنوں کی برطانوی سوچ کو سمجھنے میں خاصی مدد دیتے ہیں، لیکن ونسٹن چرچل کی کہانی میں لاہور کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ اس کی وضاحت کپلنگ کی ڈائری میں کی گئی ہے۔ آج مجھے لارڈ رینڈ ولف چرچل کا بیٹا ملنے آیا، جو ڈیوک آف
میلبرو ہفتم کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ گھڑ سوار دستے میں بہادر افسر ہے، خوبصورت ہے، خوش طبع، پرجوش اور ہر دل عزیز ہے۔ وہ ایک نہایت شاندار جنگی نامہ نگار بنے گا کیونکہ وہ مہم جوئی کے علاقے کے عین بیچوں بیچ تعینات ہے۔ چنانچہ ایک اور عظیم انگریز کے صحافیانہ پیشے کا آغاز لاہور ہی سے ہوا۔ مجھے یاد ہے میرے والد نے، جو خود سول اینڈ ملٹری گزٹ کے ایڈیٹر تھے، مجھے بتایا تھا کہ جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہاں کبھی سر ونسٹن چرچل بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی کہانی میرے لیے ہمیشہ دلکش رہی ہے۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ کے جنگی نامہ نگار کی حیثیت سے چرچل کے تجربات اس عظیم شخص کی پہلی کتاب کی شکل میں منتج ہوئے۔ اس کتاب نے، جس کا عنوان تھا مالا کنڈ کی میدانی فوج کی کہانی، فوراً کامیابی کو چوم لیا اور اس کے پیشے کی بنیاد رکھ دی، جس کی بلندیوں کو چھونا بہت کم لوگوں کو اپنی زندگی میں نصیب ہوتا ہے۔ اس سے چرچل کے ادبی پیشے کا بھی آغاز ہو گیا۔ اولین اشاعت میں اس کتاب کے لکھے جانے میں سول اینڈ ملٹری گزٹ کے کردار کا ذکر موجود ہے۔ ان کی دوسری کتاب کا عنوان ہے دریا کی جنگ، جو سوڈان میں ان کے مشاہدات پر مبنی ہے، جہاں وہ جنرل کچر کی مہماتی فوج میں شامل تھے۔ آخری روایتی جنگوں میں سے ایک میں وہ جنونی درویشوں سے نبرد آزما ہوئے، جس میں گھڑ سوار دستوں کے حملوں کا بندوبست تھا۔ اس جنگ سے ان کے ذہن میں مسلمانوں کے متعلق گہرے شکوک و شبہات جاگزیں ہو گئے، جس کا بیج شمال مغربی صوبہ سرحد اور افغانستان میں ان کے مشاہدات کے دوران بویا جا چکا تھا، اور جس نے بعد ازاں زندگی میں انہیں اسرائیل کے موقف کی حمایت پر مائل کیا۔ ستم ظریفی کی بات ہے کہ اس دوسری کتاب پر کپلنگ نے لاہور میں نظر ثانی کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ناول لکھا، پھر چرچل لندن کے روزنامہ مارننگ پوسٹ کی جانب سے جنگ بوئے کی واقعہ نگاری کے لیے جنوبی افریقہ چلے گئے۔ ان کے مراسلات کو چرچل کی اجازت سے مارننگ پوسٹ سے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں مقرر شائع کیا جاتا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر وہ قید بھی ہوئے اور پھر قید سے فرار بھی ہو گئے۔ اپنے فرار کی داستان بیان کرنے پر وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ یہ ان کے سیاسی پیشے کا آغاز تھا، باقی کہانی تاریخ ہے۔ سر ونسٹن چرچل نے اپنی کتابوں اور خطوط میں لاہور کے بارے میں ڈھیروں لکھا ہے۔ انہوں نے توجیہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ یہ ایک روح پرور شہر ہے جس کا اپنا دماغ ہے۔ اس کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو اپنے حسن کی طرف مائل کرتا ہے۔ لاہور میں اپنے ایک دوست کو خط میں تحریر کرتے ہیں، مجھے تم پر رشک آتا ہے کیونکہ تم لاہور کی راحتوں کے مزے لیتے ہو، لیکن نوجوان چرچل کا حقیقی شوق اس کی پولو کے کھیل سے محبت تھی۔ لاہور پولو کلب کے سرکاری اعداد و شمار کی دستاویزات میں اس میدان میں ان کی مہمات کا خصوصی اندراج ہے۔ بعد ازاں زندگی میں جب پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے موقع پر انہوں نے ذکر کیا کہ ہندوستان میں دیگر مشاہدات میں انہیں ہمیشہ یاد آتا ہے کہ وہ لاہور میں پولو کھیل سے کس قدر لطف اندوز ہوتے تھے۔ نوجوان ونسٹن چرچل کو تیز گھڑ سواری کی عادت تھی، لیکن جب لاہور چھاونی کے مقام میاں میر سے نمائش گاہ تک نئی سڑک بن رہی تھی تو وہ اس کے کنارے کنارے سبک خرامی سے گھڑ سواری کرتے تھے۔ ان کی ابتدائی ڈائریوں میں ان مشاہدات کا خاص طور پر ذکر ہے۔ ٹھنڈی سڑک نے یقیناً دنیا کے ایک عظیم ترین اور منجھے ہوئے سیاسی مدبر کی صورت گری میں ایک تشکیلی کردار ادا کیا تھا۔ ٹھنڈی سڑک نے یقیناً دنیا کے ایک عظیم ترین اور منجھے ہوئے سیاسی مدبر کی صورت گری میں ایک تشکیلی کردار ادا کیا تھا۔ سب ہیڈنگ: لاہور کی عکس بندی۔ جب لاہور کی فوٹوگرافی کے بارے میں سوچا جائے تو چاچا ایف ای چودھری کا نام ذہن میں ابھر آتا ہے۔
جب پاکستان مارز وجود میں آ رہا تھا تو اس وقت ان کی عمر 40 سال کے قریب تھی اور وہ بہترین فوٹوگرافر تسلیم کیے جاتے تھے۔ جب میں ایک بچہ تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں اور میرا بڑا بھائی چوری کرتے تھے، جسے ہم ادھار کہتے تھے۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتے تو ہم ان کی ہلکی موٹ کریملی موٹر سائیکل اڑا لیتے۔ چنانچہ ہم نے موٹر سائیکل چلانا ان کے خرچ پر سیکھا۔ جب میرے والد کو دل کا شدید دورہ پڑا تو 2 دن بعد ہی انہیں سول اینڈ ملٹری گزٹ کی ایڈیٹری سے برطرف کر دیا گیا۔ تو وہ چاچا والد صاحب کے تکیے کے نیچے ایک اچھی خاصی بڑی رقم رکھ گئے اور اس کے بعد اخبار کے مالک کے خلاف اس کی بے حسی پر ایک بہت بڑی احتجاجی مہم چلائی، جس میں وہ خود پیش تھے، لیکن مالک تو کاروباری شخص ٹھہرا۔ ایک بیمار ایڈیٹر اس کے کس کام کا؟ ان دنوں دل کے دورے کا مطلب جاری پیشے کا خاتمہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ میرے والد کو کام پر واپس آنے میں 2 برس کا عرصہ لگ گیا، لیکن FE چودھری کے فوٹوگرافی کے پیشے کی کہانی اور ہے۔ وہ یقیناً پاکستانی فوٹو صحافت کے پہلکاروں میں سے تھے۔ وہ اپنے فن میں اس قدر ماہر تھے کہ سرکاری تقریبات میں وہ بیٹھے رہتے اور صرف ایک بار اٹھ کر تصویر بناتے۔ صرف ایک تصویر سے ان کا کام ختم ہو جاتا۔ دوسرے فوٹوگرافر پوری ریل کھینچتے تاکہ ان میں سے بہترین فوٹو کا انتخاب کر سکیں، لیکن FE چودھری کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ صرف ایک تصویر کافی ہوتی۔ انہوں نے یہ فن استادوں سے سیکھا تھا، کیونکہ ان سے پہلے نمایاں فوٹوگرافروں کی ایک لمبی قطار تھی جو آئے اور چلے گئے تھے۔ لاہور میں فوٹوگرافی کا آغاز 1840 میں ہوا۔ اس دور کا کوئی ریکارڈ آج دستیاب نہیں ہے، لیکن چند ایک ماہر تعمیرات تھے اور پنجاب کی سرزمین کے افقی نقشے تیار کرنے والے لوگ تھے۔ فیلیکس بیٹو ایک اطالوی نژاد فوٹوگرافر جس نے 1857 سے 1888 کے دوران ہندوستان بھر میں طویل سفر کیے، نے سکھوں کی حکومت کے خاتمے پر گولڈن ٹیمپل اور لاہور کی بہت خوبصورت اور تفصیلی تصویریں کھینچیں۔ یہ لاہور کی اولین تصاویر تھیں جو اب بھی موجود ہیں۔ چند برس بعد 1864 میں اسماعیل بورن نے، جو اس وقت ہندوستان میں بہت معروف کاروباری فوٹوگرافر تھا، بھی امرتسر اور لاہور کی تصویریں کھینچی، جن میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مڑی، اس کی سنگ مرمر کی تفریحی خیمہ نما عمارت اور شاہی قلعہ لاہور کی تصاویر شامل ہیں۔ سری نگر میں اس نے کرنل الیگزینڈر گارڈنر کی، جو 1831 میں رنجیت سنگھ کے دربار میں ہوا کرتا تھا، اونی 4 خانہ کی پوشاک اور اس سے ہم آہنگ پگڑی کے ساتھ ایک نہایت مسحور کن تصویر کھینچی۔ پنجاب کے عوام، جن میں سکھ فوجی، مہاراجے اور اکالی شامل تھے، نے بھی کثرت سے تصویریں کھنچوائیں۔ بورن کا کام اس کی خوبصورتی اور توازن کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن سیاہ سفید فوٹوگرافی کا اپنا فنکارانہ معیار ہوتا ہے۔ لیکن لاہور میں سب سے اولین کاروبار قائم کرنے والا فوٹوگرافر فرولیم بارتھولومیو تھا، جو دوا ساز تھا۔ اس نے 1849 میں اپنا کاروبار قلعہ لاہور کے اندر قائم کیا۔ بعد ازاں وہ اس جگہ منتقل ہو گیا جسے اب لوئر مال کہتے ہیں۔ ولیم بارتھولومیو کی وفات کے بعد اس کا نائب جیمز کریڈوک لاہور کا سب سے بڑا فوٹوگرافر بن گیا۔ اس نے مال روڈ پر سب سے پہلی فوٹوگرافی کی دکان قائم کی۔ وہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرکاری فوٹوگرافر کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ بعد ازاں یہی حیثیت برطانوی حکومت کے دور میں بھی قائم رہی، لیکن پھر آئرلینڈ کا مشہور فوٹوگرافر فرولیم ہنری برک آ گیا۔ 1861 میں پشاور میں پیدا ہونے والا اپنے فوٹوگرافر باپ کے نمایاں شاگرد کی حیثیت سے جوان ہوا۔ ولیم نے 1887 میں شادی کر لی اور جلد ہی لاہور میں جیمز کریڈوک فوٹوگرافر کا برانچ مینیجر تعینات ہو گیا۔
ولیم برک نے اپنا کاروبار 1911 میں پہاڑی مقام اوٹی اور اس کے بعد مدراس میں قائم کیا۔ انڈیا آفس کے ذخیرے میں اس کی کھینچی ہوئی تصویریں 1910 سے 1935 کے درمیانی عرصے سے متعلق ہیں۔ ایک زیادہ اہمیت کی حامل سرکاری تقریب جس میں برک نے تصویر کشی کی وہ مارچ 1885 میں راولپنڈی دربار کی تھی، جس میں افغانستان کے فرما رواں امیر عبد الرحمن کی ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ڈیفرین کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ اس تقریب کے دوران اس کی نوجوان صحافی کپلنگ سے ملاقات ہوئی تھی، جو ان دنوں لاہور کے روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ میں کام کرتا تھا۔ کپلنگ برک کی تصویر کشی سے خاصا متاثر ہوا۔ وہی اس کو لاہور میں آ کر آباد ہونے پر آمادہ کرنے کا ذمہ دار تھا۔ کپلنگ 6 ماہ کے لیے کام کرنے کے لیے شملہ چلا گیا، جہاں اس کی مزید ملاقاتیں برک سے ہوئی ہوں گی۔ اس وقت تک وائسرائے نے موسم گرما کے عرصے کے لیے مری کے بجائے فیشن زدہ پہاڑی مقام شملہ کو حکومت کا عارضی صدر دفتر قرار دے دیا تھا۔ اس تبدیلی مقام کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان دنوں مری میں ہیضے کی وبا اکثر پھیل جایا کرتی تھی۔ جولائی 1885 میں برک نے لاہور میں اسٹوڈیو برانچ کھول دی اور پھر یہ بتدریج اس کے کاروبار کا مرکز بنتی چلی گئی۔ وہ لاہور میں آباد ہو گیا تاکہ بچوں کی پرورش کر سکے، اگرچہ اس نے راولپنڈی اور مری میں اپنے اسٹوڈیو بھی قائم رکھے۔ اس کے علاوہ وہ سرحدی علاقوں میں بھی فوٹوگرافی کی مہمات پر جاتا رہا اور مردان میں قائم ملکہ کے ذاتی گائیڈوں کی کورکی پنجاب فرنٹیئر فورس کی تصویر کشی کرتا رہا۔ 1879 میں جنگ افغان دوم کے دوران کپلنگ اور برک دونوں نے جنگی محاذ پر خبر رسانی کا کام کیا اور وہاں کے براہ راست واقعات و حالات برطانوی اور ہندوستانی قارئین کو پڑھنے کو ملے۔ برک 1899 میں لاہور میں انتقال کر گیا۔ پھر لاہور میں غیر معمولی ذہین فوٹوگرافروں کی ایک کھیپ آ گئی اور جیمز رکلٹن کے نام محققین کو اچھی طرح معلوم ہیں۔ ان کے بعد ہندوستانی فوٹوگرافروں کی بھی ایک لمبی قطار نظر آتی ہے۔ 20ویں صدی کی آمد کے ساتھ ہی لاہور میں فوٹوگرافی کی بہت سی دکانیں کھل گئیں۔ ان سب کے زیر استعمال گلاس پلیٹ کیمرے تھے، جو آج کل بھی ہسپتال روڈ پر میو ہسپتال چوک میں کام کرتے نظر آ جاتے ہیں۔ تیز تر تکنیکی تبدیلیوں کے ساتھ فوٹو صحافت در آئی اور دنیا بھر میں افراد کی ایک نئی قسم معرض وجود میں آ گئی، جو سلو لائٹ پر ایسے لمحات مقید کر لینے میں منہمک ہیں جن سے بعد میں بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس نئی اور نایاب افرادی نسل میں FE چودھری پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز لاہور کے سنٹ ایتھنی ہائی اسکول میں ایک اسکول ٹیچر کے طور پر کیا، لیکن جلد ہی پاکستان ٹائمز لاہور کے چیف فوٹوگرافر بن گئے۔ پاکستانی فوٹو صحافت کے پیش رو کی حیثیت سے آنے والے چودھری اس وقت ریٹائر ہوئے جب اخبار ہی 1980 میں بند ہو گیا۔ وہ 15 مارچ 2013 کو انتقال کر گئے۔ ان کی عمر اس وقت ٹھیک 104 برس تھی اور ان کے ساتھ ہی اس عہد کا بھی خاتمہ ہو گیا جس میں افراد دنیا کی سیاہ و سفید فوٹوگرافی کرنے میں مگن تھے۔ اطالوی فوٹوگرافر فیلیس بیٹو سے لے کر پاکستانی FE چودھری تک ایک خاصا طویل سفر ہے۔ ہو سکتا ہے کسی روز ان کی ساری دنیا اکٹھے ہو کر لاہور کی وہ کاشی کاری دکھا سکیں جس سے لاہور آج بھی تعبیر ہے۔